دوستو، ایک آئینہ ہے جو ہمیں صرف وہی دکھاتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بعض اوقات تاریخ خاموش بھی رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس چیخنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور آج ہم اس آواز کو سنتے ہیں جسے صدیوں تک دبایا گیا ہے۔ یہ کہانی اورنگزیب عالمگیر کی ہے، ایک ایسا مغل بادشاہ جسے کسی نے دین کا سپاہی کہا یا تو کسی نے اسے ظلم کا پجاری کہا۔ وہ بچہ جو مغلیہ سلطنت کے سنگ مرمر سے بنے محلات میں پیدا ہوا، لیکن اس کے دل کا سکون نہ زرد میں تھا نہ ہی زیور میں، جو دوسرے شہزادے تلوار کے کرتب اور رقص کی محفلوں میں تھے۔ اورنگزیب گوشہ نشینی میں قرآن کی تلاوت میں مگن تھے۔ اسے جنگوں سے محبت نہ تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سال سلطنت کا توازن لرزرا رہا تھا۔ شاہ جہان بیمار پڑا اور اس کے بیٹے تخت کے لیے ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے۔ دارا شاہ کو شاہ جہان کا لاڈلا اورنگزیب کے سامنے کھڑا تھا، لیکن صرف ایک بھائی کی صورت میں نہیں بلکہ سلطنت کے مستقبل کے طور پر۔ اورنگزیب نے فتح حاصل کی، لیکن کیا صرف سلطنت پر نہیں، اس نے فتح پائی مگر اس رات شاید سکون ہار گیا۔ سلطنت کے سب سے بڑے بادشاہ نے جب تاج پہنا تو وہ سنہرا نہ تھا بلکہ زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ اورنگزیب نے اعلان کیا، میری تنخواہ بیت المال سے نہیں، میرے ہاتھ سے لکھے قرآن سے آئے گی۔ اور اس نے محل کے آرام کو چھوڑ کر فرش پر سونا پسند کیا، اور جہاں شاہ جہان تاج محل بناتا تھا وہاں اورنگزیب نے مسجدیں بنوائی، شراب پر پابندیاں لگائیں اور دین کو سیاست سے الگ نہیں بلکہ اس کا حصہ بنایا۔ لیکن ہر کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے مندروں کو بھی گرایا، راجپوتوں پر سختیاں کی، فنکاروں کو دربار سے نکالا اور سلطنت کو اتنا سخت بنایا کہ محبت کی زبان کہیں دب گئی۔ کیا یہ واقعی انصاف تھا یا ایک ایسا نظریہ جو صرف تلوار سے نافذ کیا گیا؟ اور دوستو، میرا خیال ہے کہ اورنگزیب کو ظالم کہنا آسان ہے، لیکن اس کا خوف اس کی دیانتداری سے جڑا ہوا تھا۔ وہ رشوت نہیں لیتا تھا، وہ انصاف میں اپنے بیٹے کو بھی معاف نہیں کرتا تھا۔ اسے تاریخ نے ظالم کہا کیونکہ وہ وقت کے آگے جھکا نہیں۔ اور آخری دنوں میں وہی اورنگزیب جس کے زیر نگیں کروڑوں لوگ تھے، ایک فقیر کی طرح تنہا مر گیا۔ اس کی قبر پر نہ کوئی شاندار گنبد، نہ سنگ مرمر کی جالی، اور سننے میں آتا ہے کہ اورنگزیب کی قبر پر یہ لکھا ہے کہ یہاں وہ سو رہا ہے جو دنیا سے سب کچھ لے آیا مگر دل کا سکون نہ لا سکا۔ دوستو، اورنگزیب سب سے بڑھ کر وہ ایک انسان تھا، ایک ایسا انسان جس نے دین کو اپنی ذات سے اوپر رکھا، مگر تاریخ کو یہ فیصلہ کرنے دیا کہ کیا وہ محبت کے قابل تھا یا نفرت کے۔ اور آخر میں یہ کہ کبھی کبھی سب سے بڑا سچ وہ ہوتا ہے جو سوال بن کر رہ جاتا ہے، اور اورنگزیب ایک سوال ہے۔ آپ کا جواب کیا ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری سٹوری کافی اچھی لگے گی۔ اگر لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اب ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔